موضوع الدرس في أحوال الأشقياء يوم القيامة سورة فصلت تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يذكر تعالى أنه هو الذي أسر المشركين وأن ذلك بمشيته وكونه وقدرته وهو الحكيم في أفعاله بما قيد لهم من القرناء من شياطين الإنس والجن فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم أي حسنوا لهم أعمالهم في الماضي وبالنسبة إلى المستقبل فلم يروا أنفسهم إلا محسنين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل بات تو یہی ہے کہ جس کو اللہ چاہیں ہدایت دیں اور جس کو چاہیں گمراہ کریں. من يهده اللہ فلا مضل له، جس کو ہدایت دیں اس کو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن يضللہ فلا ہادی له، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یعنی بات اصل تو یہ ہے کہ سب کچھ اس کے حکم سے. لیکن اس کے ساتھ بات سمجھیں کہ تقدیر پر ایمان لانا جو ہے وہ انتہائی اہم ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان کی جب شرطیں آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی باقاعدہ آئے گا نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ ہمارا ایمان ہے اس کی قدر پہ تقدیر پہ اور جو چاہیں وہ فرما دیں. خیر کے پیدا کرنے والے بھی آپ ہیں اور شر کے پیدا کرنے والے بھی آپ ہیں. دن کو بھی آپ نے پیدا فرمایا ہے، رات کو بھی آپ نے پیدا فرمایا ہے. یہ تو ہے ایمان.
اسی طرح ایک احادیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ تقدیر میں بحث نہ کیا کرو، کہ جہاں بھی تقدیر کا مسئلہ آ جائے تو بلا وجہ بحث نہ کریں، چونکہ ہمارے عقول ناقص ہیں، ابھی ہم اس مسئلے کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں، بس کو ہمارا ایمان ہے بس۔ کیوں؟ اگر تم تقدیر میں الجھو گے تو نعوذ باللہ نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ آدمی تقدیر کا ہی منکر ہو جاتا ہے، پھر قدری بن جاتا ہے۔ یہ قاعدہ اصول ہے، آدمی اپنی حد میں رہے۔ میں طالب العلم ہوں، مجھے طالب رہنا چاہیے، ایک استاد ہے اس کو استاد رہنا چاہیے، ایک بڑا عالم ہے، مفتی ہے، مجتہد ہے، اس کو اس کے مقام پہ ہونا چاہیے۔ اب ایک طالب بھی کہے کہ نہیں جناب میں بھی مجتہد ہوں، پھر نتیجہ ہلاکت۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر چیز تقدیر میں ہے، بالکل ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ نے اس کو ہدایت دی، لیکن اس کو گمراہ کیا، اس کو عزت دی، اس کو ذلت دی، اس کو سعید بنایا، اس کو شقی بنایا، پھر تو اس نے گویا زبردستی بنا دیا۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی اعتراض کرے تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ لا یسأل عما یفعل، لا یسأل عما یفعل، جو چاہے وہ کرے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ جی آپ نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں کیا، اس کی مرضی ہے۔ لیکن اپنے دماغوں کو سمجھانے کے لیے کہ آدمی خدا کے بارے میں نعوذ باللہ کو غلط عقیدہ نہ رکھ بیٹھے، یہ بات یاد رکھیں دماغ میں کہ اللہ چونکہ بندے کو پیدا کرتے وقت ہی جانتے ہیں کہ اس نے آگے چل کے کیا کرنا ہے، کرنا تم نے ہے، زبردستی نہیں کرایا جاتا تم سے۔ اب دیکھو نا حرم کے باہر 4 دوست کھڑے ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے اور 2 کہتے ہیں کہ بھائی اذان ہو رہی ہے، السلام علیکم۔ وہ کہتا ہے چھوڑو یار، بس میں تو ادھر جا رہا ہوں، میرے تو کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ اب جو ادھر آ رہے ہیں ان کو کسی نے پکڑا تو نہیں ہے نا کہ پکڑ کے گھسیٹ کے رسہ ڈال کے مسجد لے آیا ہو، اور وہ جو گھر چلے گئے یا دکان پہ چلے گئے یا چھپ گئے یا بھاگ گئے یا نماز نہیں پڑھی، اس کو کوئی رسہ پکڑ کے ڈال کے گلے میں تو نہیں لے گیا۔ دونوں اپنے اختیار سے، ادھر جانے والا بھی اختیار سے، ادھر جانے والا بھی اختیار سے۔ اور اگر اس کا اختیار نہ ہو تو ثواب بھی نہ ملے، وہ اپنے اختیار سے آیا۔ اسی لیے بعض صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے میرے آقا سے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر جو ہیں وہ مسجد سے دور ہے، اور پھر کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، اور پھر حضور پاک کے زمانے میں سڑکیں تو نہیں تھیں، اب تو آپ مدینہ پاک جاتے ہیں ماشاءاللہ ہر طرف سڑکیں ہیں اور فلائی اوور ہیں اور پلیں ہیں اور انڈر گراؤنڈ پاسز ہیں اور پارکنگ ہیں، اور سبحان اللہ اب تو وہ دنیا ہی بدل گئی ہے۔ حضور پاک کے زمانے میں تو بس یہ ٹیڑھے میڑھے راستے اور کچے اور پتھر اور گرمی، اور تو انہوں نے کہا حضور ہم چاہتے ہیں کہ مسجد کے قریب گھر بنا لیں تاکہ ہمیں نماز میں آنے جانے میں تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ نے قرآن پاک کی جو آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا بدری ہم ہیں جو زندہ کرتے ہیں مردوں کو، اور ہم لکھتے ہیں جو کچھ وہ اعمال صالحہ کر کے آگے بھیج چکے ہیں، اور ہم لکھتے ہیں ان کے ہر قدم کو جو وہ اٹھاتے ہیں، اور ہر چیز ہمارے ہاں کتاب میں لکھی ہوئی محفوظ ہے۔ حضور نے فرمایا لا تنقص
تدخلوا، اپنے گھروں سے قریب نہ آؤ، تاکہ جتنے تم قدم اٹھاتے ہو اتنا تمہارے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ جتنا دور سے آؤ گے، ایک آدمی 500 قدم چلائے گا، 1000 چلائے گا، 2000، جتنا زیادہ قدم ہوں گے اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ صاحب نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، اب ہم وہاں سے منتقل نہیں ہو، لیکن قدم تم اپنی مرضی سے اٹھاؤ گے تو ثواب ملے گا نا۔ اسی لیے جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتانی ربی فی احسن صورت، حضور نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا اللہ نے مجھے اپنی زیارت کرائی، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یا محمد فیما تختصم الملائکہ، جانتے ہو ملائکہ کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ فقلت لا ادری، میں نے کہا یا اللہ میں نہیں جانتا ملائکہ کس بات میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ہاتھ مبارک جو تھا میرے سینے پہ رکھا، جیسے اللہ کے ہاتھ کو زیبا ہے کما یلیق بشانہ، اور حضور فرماتے ہیں فوجدت، میں نے اللہ کے ہاتھ رکھنے سے اپنے سینے میں ایک ایسی ٹھنڈک محسوس کی، اور اس کے بعد سب کچھ جو تھا اللہ نے میرے اوپر کھول دیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ بتائیں کس بات میں ملائکہ جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا یا اللہ کفارات میں جھگڑ رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو بندوں کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ تو ان میں وہ یہ بھی ذکر کر رہے تھے کہ الخطا الی المساجد، کہ جب آدمی مسجد کی طرف جاتا ہے ہر قدم جو ہے اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے بتایا الوضوء علی المکارہ، اور جو بندہ سردی ہے گرمی ہے تکلیف ہے ہر حال میں وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے تو وضو بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اب میں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ یاد رکھیں ایک جگہ لفظ آتا ہے فتجلی علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز مجھ پہ روشن کر دی۔ اس سے ہمارے بعد بھائی جو ہے نا دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ ہر چیز روشن ہوگی بس حضور عالم الغیب ہو گئے، سب کچھ بات ہے۔ یہ ایک معجزات ہوتے ہیں، ایک وقتی گھڑی ہوتی ہے، اس کے بعد ختم۔ بات سمجھا کریں، یہ بڑا مشکل ہے نا، بس ایک لفظ کو لے کر اپنا دعویٰ اور جی اللہ نے جب سب آپ پر ظاہر کر دیا۔ اللہ کے بندے سب ظاہر کرنے کا معنی جو ملائکہ جس مسئلے پہ بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ باقی بھی ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں۔ اگر باقی ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں تو پھر تو حضور پاک زندگی میں کبھی نہ کہتے کہ بھی مجھے پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا، پھر تو ساری چیزیں واضح ہو گئیں۔ یہ معنی ہوتا ہے، یہ معجزہ ہوتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں، جیسے کسی بزرگ نے کہا ہے نا کہ گہے برتارے اعلیٰ میں نشینم، اگر اللہ چاہیں کبھی آسمانوں پر نظر پہنچا دیں اور کبھی یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ پیچھے کون بیٹھا ہے، یہ بھی پتہ نہیں۔ اسی لیے دیکھیں نا سیدنا عمر کہاں نہا بند کہاں مدینہ، وہیں سے یا سارے یہاں دیکھ رہے ہیں، اور قاتل پیچھے چھپا ہوا ہے نہیں دیکھ رہے۔ تو یہ باتوں کو سمجھا کریں، قرآن حدیث میں دھوکے نہ کریں، لوگوں کے عقیدوں کو برباد نہ کریں۔ اللہ کھول دیتے ہیں، اس کے بعد نہیں کھولتے۔ ایک وقت میں دکھا دیا، دوسرے وقت میں نہیں دکھایا۔ تو علم غیب جو ہے نا وہ تو خاص خدا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی پیغمبر، نبی، ملک، ولی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ میرا مرشد بھی عالم الغیب، وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ علم غیب تو خاص خدا ہے۔ ہاں اللہ چاہے تو اطلاع کر دے، جب اطلاع کر دی تو غیب غیب ہی نہ رہا نا، جب بتا دیا پھر کیا غیب رہا۔ اب دیکھیں نا آپ کے سامنے میرے ایک پرس میں کیا ہے، غیب ہے، میں کھول کے دکھا دوں پھر کیا غیب ہے؟ پھر تو غیب رہا ہی نہ نا۔ غیب تو اس وقت تک ہے جب بند ہے، جب اللہ نے بتلا دیا بات ختم ہو گئی۔ اس لیے قرآن حدیث کو اچھی طرح سمجھا کریں کہ اب دیکھیں دونوں کو جو ثواب مل رہا ہے، اب ایک آدمی مسجد کی طرف جا رہا ہے اجر ہے،
ایک آدمی شراب کھانے کی طرف جا رہا ہے، گناہ ہے، تو جا اپنی مرضی سے رہا، اور اس نے چونکہ جو کچھ پیدا ہونے کے بعد مرنے تک جو جو کرنا ہے وہ اللہ کو پتا ہے، اس لیے اللہ لکھ دیتے ہیں یہ شقی ہے یا صحیح ہے۔ اچھا پھر ہم کیوں کہتے ہیں تقدیر؟ ہاں اللہ چاہے تو بدل دے، اس کی مرضی ہے، یعنی اس کے تو اختیار میں ہے نا کہ وہ چاہے تو آخری وقت میں بھی بدل دے، کہ ساری زندگی کفر پہ گزر گئی، آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا، جنت میں چلا گیا۔ جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ لڑ رہے ہیں، میرے آقا کھڑے ہیں، اپنے فوج کو کنٹرول فرما رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں، ایک بندہ آیا، اس کے ہاتھ میں کھجوریں، وہ کھجوریں بھی کھا رہا، کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تلوار دیں۔ ہم نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم کون ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں مشرک ہوں، کافر ہوں۔ ہم نے فرمایا لا استعین من مشرک، میں کسی مشرک سے مدد نہیں چاہتا۔ اس نے کہا حضور میں مشرک ہوں، کافر ہوں، جہاں جاؤں جہنم جاؤں، میں تو آپ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں نا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہم نے لا استعین من مشرک، میں کبھی مشرک سے مدد نہیں لے سکتا۔ اور آج ہمارا مشرکوں کی مدد کے بغیر روٹی ہضم نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں جی مسلمانوں کو فتح نہیں ہوتی، بڑی تکلیف ہے۔ وہ اللہ نے فرمایا یہ کام نہ کرو، وہی تو ہم کر رہے ہیں، تو فائدہ کیسے ہو؟ ہماری تو روٹی بھی مشرکوں سے آتی ہے جناب، امداد بھی وہاں سے آتی ہے، بلکہ ہم بھیک مانگتے ہیں خدا کے لیے کچھ تو جھولی میں ڈال دو یار۔ تو جب تم اللہ کو چھوڑ دو گے اور پھر اللہ کے دشمنوں سے مانگو گے، جن کے بارے میں خدا کہتے لا تتخذوا عدوی وعدوکم، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ۔ حتیٰ کہ دوسری جگہ واضح کر دیا کہ تم اگر عقل کے اندھے ہو سمجھ نہ آئے کہ دشمن کون ہے، فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء، و بعض وہ ایک دوسرے کے تو دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں۔ ہم تو کافروں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں نا، جان مال سب قربان ہے، بس کافر خوش ہو جائے۔ بڑے بڑے ہمارے ماشاءاللہ داڑھیوں والے اور صف اول میں نماز پڑھنے والے، وہ بھی سی آئی ڈی کرتے ہیں، کبھی کسی طرح کافروں کا کام ہو جائے، ہمارا کچھ پیسے بن جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دیکھیں شان نبوت کہ آپ نے فرمایا لا استعین من مشرک، میں مشرک سے مدد مانگوں۔ وہ چلا گیا، وہاں کھڑا ہو گیا، بہادر آدمی تھا، اس کو بھی چین نہیں آ رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا، حضور بھی مہربانی کریں، میں نے کہہ دیا ہے۔ پھر وہاں چلا گیا، کھجورے کھا رہا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا، یا رسول اللہ مجھے مہربانی کریں، میں چاہتا ہوں آپ کے دشمنوں پر میں حملہ کروں۔ آپ نے فرمایا میں نے کہہ دیا ہے نا۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے کہا ہاں ایک طریقہ ہے، کلمہ پڑھ لو، یہ تلوار لو۔ اس نے کہا اگر حضور یہی طریقہ ہے نا تو میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا، میرے آپ گواہ ہیں، اب مجھے تلوار دیں۔ اب حضور نے تلوار دے دی۔ صحابہ کہتے ہیں اس شخص نے جو آ کے لڑائی لڑی ہے نا، ہمارے بڑے بڑے جو جگر والے بہادر تھے نا، دنگ رہ گئے، یہ بندہ کون ہے؟ اس کے ہاتھوں میں تو بجلیاں بھری ہوئی ہیں، جدھر جاتا ہے صفوں کی صفیں الٹ دیتا ہے کافروں کی۔ آخر لڑتے 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 شہید ہو گیا۔ اب دیکھو کتنی دیر گزری،
گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے لڑ لیا ہوگا نا، 10 دن تو نہیں لڑتا رہا۔ جب حضور کو پتہ لگا، حضور نے فرمایا عامل قلیلا واجر کثیرا، بھی کام تو تھوڑا کیا لیکن اجر بڑا لے گیا۔ دیکھو نا جی کیا ہے، چند گھنٹے کی محنت ہے، جان کٹائی، جنتوں کے مالک بن گئے، بات ختم۔ ساری زندگی یہ نمازیں پڑھ کے ٹکرے مارتے رہو پھر بھی پتہ تو نہیں ہے نا، اللہ کے راستے میں شہید ہوا سیدھا جنت۔ لیکن یاد رکھو شہید ہونے کا معنی ہے کافروں سے لڑو، یہ کہیں نہیں لکھا مسلمانوں کو مارو۔ خدا کے لیے فرق کرو، جہاد کافروں سے ہوتا ہے، مسلمانوں کے خلاف جہاد ہوتا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کا تو دم، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت تم پہ حرام ہو گئی۔ جہاد کافروں سے ہوتا ہے، اور جہاد وہ ہوتا ہے کہ جب امیر المؤمنین حکم دیتا ہے، قیادت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ آج جہاد اور فساد میں کوئی فرق نہیں۔ اب دیکھیں نا کہ اگر کوئی آدمی خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اپنی بیوی بہن بیٹی سے زنا ہوتا دیکھے قتل کر دے، اسلام کہے گا قتل کرو اس کو۔ کیوں کیا ہے اس نے قتل؟ حالانکہ اس نے تو غیرت میں کیا ہے نا، بیچارے نے کوئی ناجائز کام تو نہیں کیا، غیرت ہے، برداشت نہیں کر سکا۔ اللہ نے کہا جنت میں ہم اپنے بندے کو جو آخرت میں رعایت دیں گے، لیکن دنیا میں اس نے میرا قانون کیوں توڑا ہے؟ قانون یہ ہے کہ اگر اس کی بیوی ہے، لڑکی ہے، کچھ ہے، ٹھیک ہے، تعلق چھوڑ دے، اس کو شریعت میں سزا دلائے، شریعت میں یہ علیحدہ ہو جائے۔ یہ تو میں حق نہیں دیتا کہ بندہ بندے کو مار ڈالے کہ چونکہ اس نے زنا کیا ہے، زنا کرے کچھ کرے، میری مخلوق بھی تو سب کچھ کر رہی، پھر بھی تو میں روٹی دے رہا ہوں۔ اللہ کے قانون کو نہ توڑو، مسلمانوں کو مار دینا۔ اب ایک گاڑی جا رہی ہے، اس کو جناب آپ اڑا دیں، اس میں کتنے بچے ہیں، کتنے معصوم ہیں، کتنی عورتیں ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس مصیبت میں آ گئے۔ تو اس لیے اب دیکھیں کہ اس نے کام تھوڑا کیا لیکن اجر کتنا لے گیا۔ ہاں اسی کو ہم کہیں گے ہاں یہ تقدیر ہے کہ ساری زندگی شرک پہ گزر گئی، لیکن آخری لمحے میں اللہ کی ذات نے اس کو بدل دیا۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں القلب بین اصابع الرحمن، انسانوں کے دل جو ہیں وہ اللہ کی انگلیوں میں ہیں، یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء، وہ جس کو چاہیں جدھر چاہیں پھیر دیں۔ اس لیے حضور سجدے میں بھی دعا فرماتے تھے اللہم یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک صرف قلوبنا الی طاعتک۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ ہر چیز تقدیر میں ہے، ورنہ آدمی کو اپنے عمل کی سزا ملتی ہے۔ لہا ما کسبت ولہم ما کسبتم، تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کیا ہے، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا ہے۔ اللہ کسی پر بے انصافی نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے تو ان مشرکوں پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے، انہوں نے شرک کیا، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، انبیاء کا انکار کیا، انہوں نے اپنے آپ کو خود جہنم کے لیے تیار کیا ہے۔ ہم نے ان کو جہنم سے بچانے کے لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، آیات بھیجی۔ تو اس لیے لیکن آخر خلاصہ کیا ہے کہ ہر چیز کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیوں انبیاء کس نے بھیجے؟ اللہ تب آنکھیں کس نے دی؟ تو مقصد یہ ہے کہ اصل چیز تو پھر وہی آ جائے گی نا کہ جو چاہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب تم کرتے ہو والذین جاہدوا فینا، جب تم ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہو ہم بھی راستے کھول دیں، لیکن آگے کہتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یعنی یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ بھی نہ سمجھنا میں کر رہا ہوں، یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ کے حرم میں آ گئے ہو، نماز پڑھ رہے ہو تو خوش نہ ہو، کہو الحمدللہ، شکر ہے کہ گھر آنے دیا۔
یہ نہیں، ورنہ ہمارے کئی بھائی باہر کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، نماز بھی پڑھتے، سگریٹ بھی پیتے رہتے ہیں، اذان ہی سنتے رہتے ہیں۔ اس لیے مفصل نے سب سے پہلے یہ کہ اسی طرح جواب یعنی اللہ ہمیں سمجھاتی ہیں والذی یصل المشرکین وان ذلک بمشیتہ، یہ سب کچھ اس کی مشیت ہے، اس کی قدرت ہے، اور وہ اپنے افعال میں حکیم ہے کہ اس نے ان مشرکین کے اوپر شیاطین کو مسلط کر دیا، ورنہ اگر اللہ چاہتے تو شیطان کو پیدا ہی نہ کرتے، اللہ چاہتے تو شیطان کو طاقت ہی نہ دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو پوری دنیا کے اندر کوئی ایک کافر بھی نہ ہوتا، لیکن پھر امتحان کیسے ہوتا، پھر ایمان اور کفر کا فیصلہ کیسے ہوتا، پھر حق اور باطل کیسے آزمایا جاتا۔ اگر ساری دنیا میں سب سچ بولنے والے ہیں تو پھر سچے کی قیمت کیا ہوتی جب تک جھوٹ مقابلے پہ نہ ہو؟ امتحان ہے کہ کذب کے مقابلے پہ صدق ہے، کذب میں ابو جہل ہے اور صدق میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی تو امتحان ہے۔ فرماتی ہیں کہ پھر ہم ان پر شیطان، اور شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، یاد رکھو جنوں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں کے شیطان کیسے پہچانو گے؟ علماء نے فرمایا بڑی اچھی طرح علامت ہے، اگر وہ بندہ تمہیں آ کے تاش کھیلنے پہ بلاتا ہے، فلم دیکھنے پہ بلاتا ہے، نماز سے روک دیتا ہے، گندی باتیں تو سمجھو یہ شیطان ہے، لیکن ہے انسان کی شکل میں، ہے انسان کی شکل میں، لیکن کام وہی کر رہا ہے نا جو شیطان نے کرنا۔ تو شیطان جنوں میں بھی ہوتے انسان۔ اچھا اسی طرح تمہارا ایک دوست ہے، وہ آگے کہتے ہیں بھائی چلو یار آج چلتے ہیں مکے میں، آج عمرہ کریں گے، آج طواف کریں گے، جمعہ پڑھیں گے، خطبہ سنیں گے، اور اس کے بعد شام کو تمہیں اپنی گاڑی پہ گھر بھی پہنچا دوں گا۔ تو سمجھو یہ اللہ نے فرشتہ مسلط کیا ہے، یہ ملہم ہے، الہام کر کے ہمیں ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اب آگے آپ کی مرضی ہے، شیطان سے دوستی رکھیں یا رحمان کے دوستوں سے دوستی رکھیں۔ اس لیے فرماتے ہیں فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور وہ شیاطین ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں اچھا کر کے دکھاتی ہیں، یعنی قبر پرست ہے، قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، شیطان دماغ میں ڈالے بہت اچھا کر رہے ہو، اللہ والوں کی عزت کر رہے ہو، بزرگوں کی تکریم کر رہے ہو، قبر والا خوش ہو جائے گا، تیری سفارش کر دے گا، اللہ دماغ کے اندر ایک حلیہ بٹھا دیا ہے۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ أَيْ حَسَّنُوا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فِي الْمَاضِي وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُسْتَقْبِلِ، ان کو بتاتی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ تم نے کیا وہ سب اچھا ہے، آئندہ بھی اچھا ہوگا۔ فَلَمْ يَرَوْا أَنفُسَهُمْ إِلَّا مُحْسِنِينَ، اور ان کو یہ دکھلاتی ہیں کہ تم ہر حال میں اچھے ہو، تمہارا ہر عمل جو ہے وہ اچھا ہے۔ کما قال تبارک و تعالی وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو اللہ کے ذکر سے، قرآن سے، نبی سے، حدیث سے اعراض کرتا ہے اس پہ اللہ شیطان مسلط کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، نظر آئے یا نظر نہ آئے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ ان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور شرک کرنے کے باوجود، بدعت کرنے کے باوجود، گناہ کرنے کے باوجود سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پہ ہیں۔ وقوله تبارک و تعالی وحق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ وحق علیہم القول، کیا بنے کلمۃ العذاب، کما حق علی امم قد خلت من قبلہم ممن فعل کفیرہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ ای استووہم وإیاہم فی الخسار والدمار،
اب مفسر فرماتا ہے وحق علیہم القول، ان پہ اللہ کا فیصلہ ثابت ہو گیا، یقینی ہو گیا، یعنی کلمۃ العذاب جیسے ان سے پہلے جو امتیں گزری ہیں جنوں میں بھی انسانوں میں بھی، اور جنہوں نے ان جیسے عمل کیے تھے، جیسے وہ گھاٹے میں اسی طرح یہ گھاٹے میں، جیسے وہ جہنم میں اسی طرح یہ جہنم میں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ یہ دونوں برابر ہو گئے ہیں۔ جیسے پہلے گزرے انہوں نے بھی کفر کیا، انہوں نے بھی کفر کیا، انہوں نے بھی شرک کیا، انہوں نے بھی شرک کیا، انہوں نے بھی معاصی اختیار کیے، انہوں نے بھی معاصی، تو اب ہلاکت اور گھاٹے میں بھی دونوں برابر ہو گئے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کافروں نے ایک اور چال چلی تھی، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ وقال الذين كفروا، ایک دوسرے کو کافر نصیحت کرتے تھے، ایتواصوا فيما بينهم لا يطيعوا للقرآن ولا ينقادوا لأوامره۔ وہ کہتے لا تسمعوا، قرآن سنو نہ، کیا مانا؟ یعنی قرآن کی اطاعت نہ کرو، قرآن کی بات نہ مانو، قرآن جن چیزوں کا حکم دیتا ہے ان کی تعمیل نہ کرو، اور جن چیزوں سے منع کرتا ہے ان سے تم نہ روکو۔ اور اس کے والغوا فیہ ایبوہ، بعض علماء کہتے ہیں والغوا فیہ یعنی قرآن پہ عیب لگاؤ کہ بندے کا کلام ہے، انسان نے بنایا ہے، قرآن کے بارے میں ایسی باتیں۔ وقال قتادہ اجحدوا بہ وانکروہ وعادوہ، کہ تم انکار کرو کہ جو قرآن کہتا ہے نعوذ باللہ ہم نہیں مانتے ہیں، اور دشمنی کرو، اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم غالب آ جاؤ، لعلکم تغلبون۔ ھذا ھؤلاء حال ھؤلاء الجہلة من الکفار ومن سلک مسلکہم عند سماع القرآن، وقد امر اللہ سبحانہ وتعالی عبادہ المؤمنین بخلاف ذلک۔ اب مفسر فرماتی ہیں کہ یہ جاہلوں کا حال ہے کہ قرآن سنتے نہیں، قرآن پہ عیب لگاتے ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ کا نبی قرآن پڑھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، شور کرو تاکہ کوئی سن ہی نہ سکے۔ حالانکہ اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے غور کرو، خاموش رہو، چپ کرو، توجہ کرو، سنو، سننے کے بعد عمل کرو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو رحم کے مستحق کب بنو گے؟ جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو کے بڑے غور سے سنو، تدبر کرو، یہ نہیں کہ تم شور مچاؤ۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ نزلت هذه الآیۃ فی الصلاۃ، کہ یہ آیت جو ہے نماز کے بارے میں اتری ہے کہ جب امام پڑھے تم خاموش رہو۔ یہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو نمازیں جہری ہیں جیسے فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، یہ جہری نماز ہے، چونکہ امام زور سے پڑھیں تو کہتے ہیں بھی یہ فاتحہ کچھ بھی نہ پڑھو، خاموش رہو۔ تو تین نمازوں میں تو امام احمد بن حنبل بھی یعنی حنفیوں کے ساتھ ہے، باقی دو نمازوں میں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم قرآن سن نہیں رہے لہذا پڑھا جائے، لہذا جو ہے وہ پڑھا جائے، اور وہ بھی صرف فاتحہ، اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس پیغمبر پہ قرآن اترا ہے اس نے حدیث میں وضاحت کر دی ہے، جب ہر چیز سمجھائی، اذا کبر فکبروا، کہ جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب رکوع کرے تم رکوع کرو، جب سجدہ کرے تم سجدہ کرو۔ اس لیے اور اس کے بعد اللہ پاک کے پیغمبر نے فرمایا اذا قرأ فاستمعوا، اور جب قرآن پڑھا کرے امام تو تم چپ رہو۔ فرماتی ہے یہاں حدیث میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ زور سے پڑھا کرے، ہے کہ قرآن جب بھی پڑھے، اور جب بھی پڑھے آہستہ پڑھے، زور سے پڑھے، اس وقت تمہیں خاموش رہنا ہے۔ اور پھر دوسری دلائل بھی ہوتی ہے نا، کہ جیسے حضور نے فرمایا قراءۃ الامام قراءۃ لہ، امام کا پڑھنا جو ہے وہ تیرا پڑھنا ہے۔ اسی طرح جیسے حضور نے فرمایا من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، ایک آدمی آیا امام رکوع میں ہے، وہ بھی اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلا گیا تو اس کی رکعت ہو گئی، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، پھر رکعت کیسے ہو گئی؟ تو معنی یہ ہے کہ امام کا پڑھنا جو ہے اس کا پڑھنا ہے۔ اسی طرح اگر امام سے غلطی ہو جائے تو امام سجدہ سہو کرے گا، تو
تو غلطی تو امام نے کی، ہم نے تو نہیں کی، ہم پھر کھڑے رہے بیٹھے رہے نہیں، کیونکہ اس کی غلطی ہے تو ہم بھی سجدہ صاحب کریں۔ تو اس لیے کہ امام کا پڑھنا، اس کی غلطی، اس کی بات سب ہماری بات۔ تو بہرحال اللہ تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو بعض ائمہ نے یہاں سے بھی استدلال کیا ہے، ثم قال عز وجل منتصرا للقرآن ومنتقما ممن ناداه من اہل الکفران۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم اپنے قرآن کی شان خود بڑھائیں گے اور قرآن کے دشمنوں سے ہم خود بدلہ لیں گے۔ فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اے فی مقابلۃ ما اعتمدوه فی القرآن وعند سماعهم، یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے قرآن کا مقابلہ کیا، عیب لگایا، شور مچایا، ان کو ہم سزا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اے بِشَرِّ أَعْمَالِهِمْ وَسَيِّئِ أَفْعَالِهِمْ، چونکہ ان کے اعمال بھڑے تھے اور ان کے افعال برے تھے، اسی لیے ان کو سزا ملے گی۔ اور وہ سزا کیا ہوگی؟ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے دشمنوں کی جزا، بدلہ کیا ہے؟ جہنم، اور وہ گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں، لہم فیہا دار الخلد، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کیوں کہ یہ جزا ہم نے اس لیے دی ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہے۔ وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين۔ اب جہنم میں کہیں گے کافر، قال سفیان الثوری عن سلمۃ بن کہیل عن مالک بن الحسین الفزاری عن نبیہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ فی قولہ الذین اضلانا، کہ وہ دو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ان دو سے کون مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک ابلیس مراد ہے اور دوسرا آدم کا وہ بیٹا جس نے سب سے پہلے گناہ کیا قتل کا، اس کے بعد پھر چل پڑا نا سلسلہ۔ اس لیے وہ کہیں گے اللہ میاں وہ تو بتاؤ نا کدھر ہیں، ہم ان کو نیچے ذرا رگڑا تو دے نا، ہم تو جل رہے ہیں، ان کو ذرا اچھی طرح جلائیں۔ یعنی ابلیس ابن آدم الذی قتل اخاہ، آدم کا وہ بیٹا یعنی قابیل جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ وہکذا روى الاوفی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ مثل ذلك وقال السدی عن علی رضی اللہ عنہ فابلیس يدعونه كل صاحب شرك وابن آدم يدعو به كل صاحب كبيرة فابلیس الداعی الی کل شر من شرک فما دونه۔ اب جناب حضرت علی فرماتی ہیں کہ ہر مشرک جو ہے وہ گویا ابلیس کو پکڑے گا، اور ہر گناہ والا جو ہے وہ آدم کے پہلے بیٹے کو پکڑے گا کہ بدبخت تم گناہ نہ کرتے تو آگے گناہ نہ چلتا۔ کما ثبت بالحدیث ما قتلت نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل۔ حضور پاک فرماتے ہیں قیامت تک جتنی بھی کوئی ناحق قتل ہوگا اس قاتل پر گناہ جو ہے اس کا اس پہلے آدم کے بیٹے پر بھی لکھا جائے گا قتل کا گناہ، کیونکہ سب سے پہلے قتل کی بنیاد اس نے رکھی تھی۔ اب وہ کہیں گے مولا وہ دونوں ہمارے حوالے کریں، نجعلہما تحت اقدامنا، کیا مانا؟ ای اسفل منا فی العذاب لیکونا شد عذابا منا، تاکہ وہ ہمارے نیچے ہوں، زیادہ سے زیادہ عذاب بھگتیں۔ ولہذا قالوا لیکونا من الاسفلین ای فی الدرک الاسفل من النار، اور وہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں۔ کما تقدم فی الاعراف فی سؤال الاتباع من اللہ تعالی ان يعذب قادتهم عذاب عذابهم، جیسے کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ کافر کہیں گے مولا ان بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کو تو ہم سے دوگنا عذاب دیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے قال لكل ضيف
ولکن لا تعلمون. اللہ فرمائے کہ بدبختو سب کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تم جانتے نہیں ہو. اے انہ تعالی قد آتا کلا منہم ما یستحقہ من العذاب والنکال بحسب عملہ و افسادہ. اللہ پاک نے ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق سزا دی ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, وہ جو خود بھی کافر ہیں مشرک ہیں اور لوگوں کو بھی راستے سے روکتے ہیں. زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان کے عذاب کو بھی دوگنا کر دیں گے. ایک تو کافر ہے, ایک کافر ہے دوسرے کو بھی اسلام سے روکتا ہے. اللہم ثبتنا علی الایمان, اللہم ارزقنا حسن الختام. کہتے جی کہ مودودی صاحب نے جو تفسیر قرآن لکھی ہے, بہرحال ایک بات یاد رکھیں کہ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے بارے میں کبھی برا لفظ نہ کہیں. اللہ سب کی مغفرت کرے, ہم سب نے مرنا ہے اور ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. مودودی صاحب نے بھی تفسیر بڑی اچھی لکھی ہے اور سلیس بھی ہے, آسان بھی ہے اور اردو دان طبقے کے لیے پڑھنا, لیکن انہوں نے بھی بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں, ٹھوکریں کھائی ہیں. اللہ معاف کرے, بس دعا کریں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, ایک بات تو یاد رکھو نا کہ آخر ڈوبتا تو وہی ہے نا جو تیرے گا. جب سمندر میں اترے ہی نہ تو کیا ڈوبے گا. آپ کنارے پہ کھڑے رہیں تو آپ مٹی ڈوبیں گے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ اس کے دروازے سے آؤ. کسی گھر میں جانا ہے تو دیواریں نہ پھلانگو, دروازے سے. فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. تو علم کے بھی دروازے ہیں. کیا معنی علم حاصل کرنا ہے, اس دروازے سے آؤ. مدرسوں میں جاؤ, باقاعدہ علوم پڑھو, باقاعدہ جو علوم معاون ہیں ان کو حاصل کرو, پھر اساتذہ کے ساتھ آہستہ آہستہ آہستہ, اور جب اللہ علوم عطا فرما دے پھر اس پہ آپ محنت کریں, آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. اور جو آدمی صرف مطالعہ کر کے اسٹڈی کر کے علم حاصل کرتے ہیں نا تو ان کے سامنے کتابیں تو آ جاتی ہیں, لیکن جہاں مشکل لگتی ہے حل کون کرے. مشکل لگ گئی. ان نے پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھی یہ 4 مفسروں نے لکھا ہے, یہ جو لکھ رہا ہے نا یہ ذرا زیادہ ٹھیک لکھ رہا ہے, بس نے اس کسی کی بات لے لی. اسی لیے مودودی صاحب سے بھی اخطاء ہوئی ہیں اور بڑی اہم قسم کی غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن اللہ ان کو معاف فرمائے. تو اس لیے ویسے آپ کو آسان طریقہ میں بتا دوں کہ اگر آپ نے ذرا معلوم کرنا ہو نا کہ تفسیروں کا صحیح اور غلط کا, تو 2 تفسیریں سامنے رکھ لیں. مثلا تفہیم القرآن اردو میں ہے, اسی طرح معارف القرآن جو ہے مفتی شفیع صاحب کی وہ بھی اردو میں ہے. ایک صفحہ جو ہے نا اس سے پڑھیں, وہی صفحہ پھر اس سے پڑھیں. انشاءاللہ ایک پاؤ تک جانے سے پہلے پتہ لگ جائے گا تمہیں کہ حقیقت کیا ہے. ہمیں صحیح سمجھ آ جائے گی کہ کہاں کہاں غلطی ہوئی. اللہ معاف کر دے. بہرحال اگر کوئی آدمی عالم کو گالی دیتا ہے, اللہ ہدایت دے, اور کیا ہے, گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر. حضور نے فرمایا کسی مسلمان کو گالی دینا جو ہے وہ فسق ہے, اور کسی مسلمان کو مارنا قتل کرنا تو کفر ہے. تو گالی دے رہا ہے تو فاسق بن رہا ہے. تو اللہ اس کو ہدایت دے, بس اور کیا ہو سکتا. اگر کسی بندے کے پاس ایک گاڑی ہے, گاڑی کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی اللہ کے بندے. مثلا گاڑی ہے, تم کرائے پہ چلاتے ہو تو جو آمدنی ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہے, گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تم نے 20 لاکھ کا ٹرک لیا ہے, لیکن اب سال میں تم کماتے ہو 2 لاکھ روپے, تو سال 2 لاکھ پہ زکوٰۃ ہوگی, اور 20 لاکھ پہ زکوٰۃ نہیں ہے. وہ تو تمہارے کمانے کا ذریعہ ہے, اس پہ تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. کہتے جی کہ حضور پاک نے جتنے بھی عمرے کیے ہیں کسی بھی سفر میں 2 عمرے نہیں کیے ہیں, اور مسجد عائشہ سے
یہ جو ہے یہ عورتوں کے لیے خاص ہے، اور عورتیں بھی وہ جن کو حیض آیا ہو۔ ماشاءاللہ حدیث سمجھنے والا بھی آپ جیسا ہو نا تو کام بالکل بیڑا پار ہے۔ حضور نے تو حج بھی ایک کیا ہے، پھر جنہوں نے دو حج کیے ہیں وہ سب جاہل ہیں اور مخالف ہیں محمد مصطفیٰ کے۔ عقل کرو، کیا جہالت ہے۔ حضور پاک نے تو ان کے پاس وقت کتنا تھا کہ عمرے کریں، اور یہ بھی تمہیں غلط ہے کہ حضور نے 2 عمرے نہیں کیے ایک سفر میں، حضور نے 2 عمرے بھی کیے۔ عجیب بات ہے۔ بی بی عائشہ کو جو حضور نے حکم دیا، ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ آئندہ کوئی عمرہ نہ کرے ماں سوا حیض والی عورت کے، اور بی بی عائشہ جب تک زندہ رہی عمرہ کرتی رہی، ہر دفعہ ان کو حیض آ جاتا تھا۔ عقل کیا کرو، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ قیامت میں کیا امت کو، قیامت میں کیا اللہ کو منہ دکھاؤ گے کہ ہم نے آپ کی امت کو نیکیوں سے روکا تھا؟ حضور نے زندگی میں کبھی 10 طواف نہیں کیا، اگر ایک آدمی روز 10 طواف کرے تو یہ بھی بدعت ہے۔ مسئلہ سمجھو کہ اگر ایک کام اللہ نے حکم دیا ہے عمرے کا، اب کوئی ایک کرے کوئی لاکھ کرے، حکم موجود ہے۔ حضور پاک ایک عمرہ فرمائیں 2 کریں، عمرہ کرنا ثابت ہے، لہذا اب کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ 10 کر دیتا ہے، کوئی 1 کرتا ہے، کوئی 2 کرتا ہے۔ اب ہر حاجی آتا ہے، اب آنے کے 2 دن کے بعد ہم ان کو مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ اب وہ عمرہ ایک پاکستان سے کرے گا، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، اور ایک مدینے سے واپسی پہ کرے گا، نہ کرے تو میقات، اس کے بھی 2 عمرے ہو گئے، وہ بھی گناہ گار ہو گیا کہ ایک سفر میں 2 عمرے کر رہا ہے بے وقوف۔ عجیب عقل ہے، کوئی انصاف ہے؟ یا اللہ نے وجہ یہ ہے کہ اہل اللہ کی مخالفت کی وجہ سے اللہ عقل چھین لیتا ہے، پھر بات سمجھ نہیں آتی۔ دیکھو جہاں کوئی حکم خاص ہوتا ہے وہاں اللہ آگے پابندی لگا دے۔ وَإِمْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ خَالِصَةً لَكَ، میرا مدنی یہ صرف آپ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ تو اللہ کے نبی بھی فرما دیتے عائشہ یہ عمرہ جو ہے فقط تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ ایک مسئلہ بتا دیا گیا کہ بی بی عائشہ نے کہا کہ حضور چونکہ میں پہلے عمرہ نہیں کر سکی تو میں بھی چاہتی ہوں کہ عمرہ کروانے، فرمایا وہاں چلی جاؤ، چونکہ یہ جگہ قریب تھی حرم کے، یہ ہل جو ہے سب سے قریب ہے 3 میل کے فاصلے پہ، باقی سارے دور ہیں، جیرانہ ہے، عرفات ہے، شمیسی ہے، وہ تو دور ہے، سب سے قریب جگہ یہ تھی۔ انور میں وہاں جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر، اور پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے عمرہ کیا، عبداللہ ابن عمر نے عمرہ کیا۔ اور نہیں پڑھ سکتے ہو تو کتاب بلوغ المرام دیکھ لو، اس پر بھی لکھا ہوا ہے۔ معنی یہ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھو کہ جو کام اللہ نے فرما دیا، نبی پاک نے کر دیا، بس۔ اب جس کو جتنا توفیق دے گا اللہ، ایک آدمی ہے، بعض ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے 50 حج کیے، جنہوں نے 60 حج کیے، 100 حج کیے، نعوذ باللہ وہ حضور کے مخالف ہیں کہ حضور نے تو 1 حج کیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں آج بھی جو دن میں 10 طواف کرتے ہیں، حضور پاک نے تو دن میں کبھی 10 طواف نہیں کیے۔ معنی یہ ہے کہ جب طواف قرآن حدیث میں ثابت ہے، ٹھیک ہے، تم 10 کرو، 100 کرو، 1 کرو، ان کے بس میں ہو نا، پتہ نہیں ان کا دماغ کیوں ہے۔ عمرہ زیادہ کرو وہ بھی منع، سنت زیادہ پڑھ لو وہ بھی منع، نفل زیادہ پڑھ لو وہ بھی منع، تسبیح زیادہ پڑھ لو وہ بھی منع۔ اب کیا پتہ نہیں یہ کرانا کیا چاہتے ہیں؟ کو بھی ظہر سے پہلے 4، نہیں 2 پڑھو، 4 کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر جب تم مسجد میں آئے تھے بیٹھنے سے پہلے تم نے 2 سنتیں پڑھی، ہو گئی بس، خلاص، السلام علیکم، اور کیا پڑھنی ہے؟ پھر وہ تحیت المسجد بھی ہو گئی، وہی ظہر کی سنت بھی ہو گئی، وہ سب ہو گئی، پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں۔ اچھا بھی میں 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لوں، انہوں نے کہا 100 دفعہ کیوں پڑھ لو، 33 دفعہ پڑھو بس، زیادہ کیوں پڑھتے ہو؟ یار میں تو چاہتا ہوں 1000 دفعہ پڑھے، ہم دیکھے نا بے وقوف ہونا، حضور پاک نے تو 1000 دفعہ نہیں پڑھا۔ اللہ کے بندے خدا کا خوف کرو، یعنی امت کو ہر نیک عمل سے ہٹانا چاہتے ہو۔ ایک آدمی ہے اس کا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے، میں ہر سال عمرہ کروں، میں پاکستان سے بھی عمرہ کروں، میں مدینے پاک سے بھی عمرہ کروں، میں طائف سے بھی عمرہ کروں، میں ہر میقات سے عمرہ کروں، اللہ توفیق دے میں مسجد اقصی سے جا کے بھی عمرہ کروں۔ اس کی تمنا ہے، تڑپ ہے، وہ ہر سال اپنی جائیداد بیچارہ خرچ کر کے لاکھوں روپے آتا ہے۔ ہم کہیں گے جناب حضور پاک نے تو زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں، تم بے وقوف ہو 5ویں پہ آ گئے۔ یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ کیا یعنی کیا چاہتے ہو کہ امت سب کو چھوڑ دے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے دروازے پہ آؤ تو بن سور کے آؤ، اچھا لباس ٹھیک ٹھاک۔ یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ لباس کی ضرورت نہیں ہے، کپڑا ہو تو پھینک دو دور۔ اللہ ہدایت دے، ہم تو دعا کرتے ہیں تمہاری مرضی، تم گالیاں دو، تم بد دعا دو، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں سمجھ دے، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اتحاد دے،
اسی لیے کسی عالم نے کہا تھا نا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا وصل کردن آمدی آمدی نئے فصل کردن آمدی، ہم اللہ ملانے کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے توڑنے کے لیے تو نہیں بھیجا کہ لوگوں کو لڑاؤ۔ ہمارے ہاں جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو جنازے کے بعد دعا کو ضروری سمجھتے ہیں، اجتماعی دعا کے بعد قرآن لے کر مولوی صاحب بیٹھ جاتے ہیں، ہیلا کرتے ہیں۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ جنازہ خود کیا ہے؟ جب تم جنازہ پڑھتے ہو گالیاں دیتے ہو یا دعا کرتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، بد دعا ہے، دعا ہے۔ تو نبی والی دعا پہ تمہیں اعتبار نہیں تو بعد میں مولوی والی دعا پہ ہمیں بھی اعتبار نہیں۔ وہ مولوی کی دعا ہے، یہ نبی کی دعا ہے، ہمیں تو نبی کی دعا پہ اعتبار ہے۔ باقی ہیلا ویلا کچھ نہیں ہوتا، ساری زندگی قرآن نہ پڑھو، اوپر پھروانے سے قرآن بخشوا دے، اللہ نہ بھیج رہا ہوتا ہے قرآن، کیا اللہ نے مجھے پڑھا تو ہے نہیں۔ جو لوگ کسی زندہ بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں تو زندہ بھی کرنی ہوتی ہے، مرنے والے کے ساتھ کون بیعت کرتا ہے؟ کوئی کو بزرگ زندہ ہی ہوگا تو بیعت کریں گے نا، بس شرط یہ ہے کہ وہ متبع سنت محمد مصطفیٰ۔ میرا دوست جو ہے قبروں پہ چڑھاوے چڑھاتا ہے، بالکل گناہ ہے، بدعت ہے، وہ پیسے کسی غریب کو دے دیا کریں۔ والدین فوت ہو گئے، ان کے لیے حج کرو، عمرہ کرو، طواف کرو، سب جائز ہے۔ میری بیوی قرآن بہت پڑھتی ہے، لیکن جب قرآن پڑھتی ہے تو بڑے غلط وساوس آتے ہیں۔ 11 دفعہ قل اعوذ رب الفلق، قل اعوذ رب الناس پڑھ کے دم کر کے پھر پڑھا کریں۔ شیطان محروم کرنا چاہتا ہے نا۔ پہلی بیوی کو اگر نہ بتائیں اور دوسری شادی کریں، نہیں جناب بتا کے کریں تبھی تو مزہ آئے گا، بغیر بتائے کیا فائدہ ہوا؟ بتائیں تاکہ اس کے ہاتھ میں سینڈل ہو، تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہو، تماشا ہو۔ پہلی بیوی کا کیا تعلق ہے؟ بتاؤ بتاؤ، نہ بتاؤ نہ بتاؤ، تمہاری مرضی ہے، جتنا تم برداشت کر سکتے۔ جب اتنا بزدل ہو تو تم شادی کرو گے بھلا؟ جو بیوی کو بتانے سے ڈرتا ہے وہ شادی کرے گا؟ اور جو کرتے ہیں مولوی مکی سے مسئلے نہیں پوچھتے، وہ کر لیتے۔ بہرحال دعا کریں اللہ تبارک و تعالی بیماروں کو شفا دے، اور یہ جو دنیا میں جھگڑے ہیں، پارٹیاں ہیں، فتنے ہیں، اللہ سب دور کر دے۔ اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما دے۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخیب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا شافی یا سلام، اللہم مذہب الباس رب الناس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، نجنی واہلی من الکرب العظیم۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ